بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 148 ہے اور کتاب الوکالت آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ کتاب الوکالت کے متفرق احکامات چل رہے ہیں اور آج حصہ چہارم ہے۔ وکیل بالخصومت کا وکیل بالقبض ہونا، اس کا کیا حکم ہے، یا وکیل بالقبض کا وکیل بالخصومت بن جانا، کیا ایسا اس کے لیے درست ہے یا نہیں۔ مثلا ایک وکیل آپ نے بنایا ہوا ہے کہ وہ کیس لڑ رہا ہے عدالت میں، کسی کے اوپر آپ کا قرضہ ہے اور وہ بندہ دے نہیں رہا، تو آپ نے وکیل بنایا ہوا ہے کہ وہ کیس جیت جائے اور اس کے بعد پھر آپ اس بندے سے قرضہ لے لیں۔ تو اب یہ جو کیس لڑنے والا وکیل ہے، جب یہ کیس جیت جائے گا تو کیا یہ قرضے کے اوپر قبضہ بھی یہی کرے گا یا یہ نہیں کرے گا؟ تو اس سے متعلق آج ہم تفصیل جانیں گے۔ یا اس طریقے سے آپ نے کسی کو کہا کہ جا کر میرے فلاں بندے سے میرے پیسے لے آؤ اور اس کے اوپر قبضہ کر کے لے آؤ، تو اس نے آگے سے انکار کر دیا، تو کیا وکیل پھر اس کے ساتھ کیس لڑے گا؟ تو یہی وکیل بالقبض، یہی وکیل بالخصومت بن سکتا ہے؟ اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ اس طریقے سے کوئی غائب کی طرف سے کوئی بندہ کہے کہ میں وکیل ہوں، تو اس کے پھر کیا احکامات ہوں گے، کہ کیا اس کو پھر پیسے دے دینے چاہیے؟ کوئی بندہ آ کر کہتا ہے آپ کو کہ بھئی میں فلاں بندے کا وکیل ہوں، مجھے پیسے اس کی دے دو، اس نے مجھے بھیجا ہے، تو کیا آپ اس کو دے دو گے؟ تو یہ کچھ متفرق احکامات آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے وکیل بالخصومت یعنی کیس لڑنے والا وکیل، کیس کو آگے لے کر چلنے والا وکیل، وہی جب کیس جیت جائے گا تو کیا آگے جو دین ہے جو اس کے ہاتھ میں آئے گا تو اس پر قبضہ بھی وہ کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ والوکیل بالخصومتی، کیس لڑنے کے لیے جو وکیل بنایا ہوا ہے وہ وکیل وکیل بالقبضی، وکیل بالقبض بھی ہوتا ہے، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ، تینوں ائمہ کے نزدیک۔ لیکن یہاں پر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کیس لڑنے کے لیے آپ نے وکیل بنایا ہے، یہ وکیل پھر بعد میں دین کے اوپر قبضہ کرنے کا وکیل نہیں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دین پر قبضہ بھی کرے۔ جبکہ یہ تینوں ائمہ فرماتے ہیں کہ وکیل بالخصومت کیس لڑنے کا وکیل بنایا ہے اس لیے جاتا ہے کہ وہ کیس کو مکمل کر کے آئے، اور کیس کی تکمیل دین کے اوپر قبضہ کرنے میں ہے۔ جب تک دین پر قبضہ نہیں کیا تو اس وقت تک تو اس کا کام مکمل ہی نہیں ہوا۔ تو تینوں ائمہ فرمائیں گے کہ وکیل بالخصومت جو ہے وہ وکیل بالقبض بھی ہوتا ہے۔ لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی جس کو خصومت اور کیس کے لیے وکیل بنایا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنا اعتماد بھی ہو کہ وہ موکل کے دین اور موکل کا جو کی رقم ہے اس پر بھی وہ قبضہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ صرف کیس لڑنے کے لیے اس کو وکیل بنایا ہو لیکن باقی اس پر اعتماد نہ ہو کہ کہیں وہ پیسے لے کر بھاگ نہ جائے۔ اور آج کل کے زمانے کے اندر اگر دیکھا جائے تو وکلاء میں سے بہت سے شرارتی بھی ہو سکتے ہیں، کیس لڑا اور پیسے قبضہ کیے، سارے لے کر بھاگ گئے، یا یہ کہ آپ نے منمانی رقم اس میں سے ٹیکس وصول کر لیا۔ تو موکل یہ نہیں چاہتا کہ یہ کیس لڑنے والا وکیل وہ میرے دین پر قبضہ بھی کرے، اس لیے وکیل بالخصومت جو ہے وہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وکیل بالقبض نہیں بن سکتا۔ اس لیے آج کے دور کے اندر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے کہ وہ قبضہ کرنے کے لیے وہ وکیل نہیں ہے جب تک کہ موکل کی طرف سے اس کو صراحتاً اجازت نہ ہو۔ اسی کے برعکس دوسرا ہوتا ہے کہ والوکیل بقبض الدین وکیل بالخصومت فیہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، قبضہ کرنے کا وکیل، دین پر قبضہ کرنے کے لیے کسی آدمی کو بھیجا لیکن آگے جو مدیون تھا، مقروض تھا، اس نے انکار کر دیا، پھر کیا یہ اس کے ساتھ کیس لڑ سکتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو وکیل بالقبض ہے تو ظاہر ہے اس نے قبضہ کرنے کے لیے جب وہ گیا تو آگے یہ بھی اس کو پیش آ گیا کہ وہ اب قبضہ نہیں کر سکتا، تو اپنے عمل کو پورا کرنے کے لیے آگے اس نے کیس لڑنے ہیں تو وہ لڑ سکتا ہے۔
تو اس میں بھی دوسرا امام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہو سکتا ہے کہ قبضہ کرنے والا جو وکیل ہے وہ کیس کو سمجھتا ہی نہ ہو، عدالتی معاملات کو سمجھتا ہی نہ ہو، اس لیے وہ نہیں بن سکتا۔ لیکن یہاں پر بھی امام صاحب کا قول ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہی راج معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کیس لڑنا چاہیے اور وہ مکمل طور پر آگے اس کو کیس لڑ کے وہ رقم وصول کر سکتا ہے۔ وَإِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ عَلَى مُوَكِّلِهِ، یہاں سے وکیل بالخصومت کا موکل کی مخالفت کرنا یا اس کے خلاف آگے بات کرنا، کیا یہ قبول ہوگا؟ اس سے متعلق ہے کہ اگر وکیل اقرار کر دے، وکیل بالخصومت اقرار کر دے مجلس میں، قاضی کی مجلس میں، علی موکل ہی، اپنے موکل کے خلاف، علی کا معنی یہاں پہ خلاف کا ہے، عند القاضی، قاضی کے پاس، جاز اقرار ہو تو اس کا یہ اقرار کرنا جائز ہے، چونکہ اس کو مطلقاً وکیل، کیس لڑنے کا وکیل بنایا ہے اور مطلقاً آگے جواب دہی کا وکیل بنایا ہے، تو اس جواب دہی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ سچ بات کہہ کر، وہ چاہے موکل کے خلاف ہو یا موکل کے حق میں ہو، وہ بات کر دے، تو اس نے بات کر دی ہے، اس کا یہ اقرار ٹھیک ہے۔ ولا يجوز اقرارہ علیہ، لیکن اس کا اقرار یعنی وکیل کا اقرار موکل کے خلاف جائز نہیں ہے، کہاں پر؟ عند غیر القاضی، قاضی کے علاوہ کہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو طرفین فرماتے ہیں کہ قاضی کی مجلس کے علاوہ اس کا یہ اقرار کرنا اپنے موکل کے خلاف یہ درست نہیں ہے۔ الا انه یخرج من الخصومتی، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی وہ کیس کے سے بھی باہر ہو جائے گا، اب وہ کیس نہیں لڑ سکے گا۔ ظاہر ہے کہ موکل نے کیس جو لڑنے کے لیے وکیل بنایا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیس جیتے، یہ تو نہیں کہا کہ آگے جا کے تم میرے خلاف بات کرو، لہٰذا قاضی کی مجلس میں تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو وہاں پہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ سچ بات کرنی پڑتی ہے، اگرچہ وہ خلاف کیوں نہ ہو، ضروری تو نہیں کہ موکل جیت جائے گا، موکل نے ہار بھی جانا ہوتا ہے، اس لیے وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن مجلس سے باہر جو ادھر ادھر باتیں کر رہے تو یہ لگتا ہے کہ یہ وکیل بیوقوف ہے کہ جس کی کام کے لیے اس کو وکیل بنایا تھا وہ کام وہ نہیں کر رہا بلکہ اس کے خلاف کر رہا ہے، تو لہٰذا وکالت ختم ہو جائے گی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجوز اقرارہ علیہ عند غیر القاضی، کہ جب بات سچ ہے تو پھر قاضی کے علاوہ بھی دوسری مجالس کے اندر بھی وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کے خلاف بات کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، سچ بات کرتا ہے تو یہ قبول ہونا چاہیے، جائز ہے اس کا یہ اقرار کرنا۔ ومن ادعا انہ وکیل الغائب، یہاں پہ یہ مسئلہ آ گیا کہ ایک آدمی آ کر کہتا ہے، ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کی طرف سے آیا ہوں، اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے پاس میرے اتنے رقم ہے، 10,000 ہے، 20,000 ہے، یا 1,00,000 روپیہ ہے، آپ مجھے دے دیں میں تاکہ اس کو پہنچا دوں، یہ ایک بندے نے آ کر کہہ دیا۔ تو جس کے اوپر قرضہ تھا، مثال کے طور پر عمر کا قرضہ خالد کے اوپر تھا، تو درمیان میں زید وہ آ کر خالد کو کہتا ہے کہ مجھے عمر نے بھیجا ہے کہ میرا 1,00,000 روپیہ جا کر وہ خالد سے لے آؤ۔ خالد اگر آگے سے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اچھا واقعی آپ وہ عمر کے وکیل ہو، یہ لے لو 1,00,000 روپیہ، تو یہ خالد کا تصدیق کرنا، بس یہی، چونکہ خالد مدیون ہے، اس کا یہ تصدیق کرنا کہ اچھا واقعی آپ اس کے وکیل ہو، یہ لے لو 1,00,000 روپیہ، تو اس سے ہم یہ سمجھیں گے کہ خالد نے خود تصدیق کر کے گویا کہ اپنا مال دے دیا ہے، لہٰذا یہ درست ہے۔ بعد میں اگر آ کر عمر کہتا ہے کہ میں نے تو زید کو وکیل بنایا ہی نہیں ہے، یہ کیوں آپ کے پاس آیا، مجھے تو نہیں پتہ کہ اس نے 1,00,000 روپے کدھر لے کر گیا، تو لہٰذا خالد کو اب دوبارہ 1,00,000 روپیہ یہ عمر کو دینا ہوگا، اور پھر جا کر وہ اپنے پیسے جو اس نے پہلے زید کو دے دیے تھے اور زید نے جھوٹ میں اس سے 1,00,000 روپیہ وصول کر لیا تھا، تو وہ پھر جا کر اس سے لے لے۔ تو یہاں پہ دیکھیں وہ یہ کہ وہ من ادعا، کسی نے دعویٰ کیا کہ انہ وکیل الغائب، مثال کے طور پر یہاں پہ ہم نے مثال دی کہ زید نے دعویٰ کیا کہ وہ غائب یعنی عمر کا وکیل ہے، فی قبض دینی، اس کے دین کو قبضہ کرنے میں، فصدقہ الغریم، غریم یعنی مقروض جو خالد تھا اس نے تصدیق کر لی ہے، تو امر بتسلیم الدین الیہ، تو خالد کو حکم دیا جائے گا کہ یہ دین حوالے کرے زید کی طرف تاکہ وہ عمر تک پہنچا دے۔ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ، وہ عمر جو غائب تھا وہ اگر آ گیا بعد میں، فصدقہ، اس نے بھی تصدیق کر دی کہ واقعی میں نے زید کو بھیجا تھا، جازہ، درست ہو گیا۔ وَإِلَّا، اور اگر وہ کہتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے،
دفع الیہ الغریم الدین ثانیا، تو لہٰذا یہ جو مقروض خالد ہے یہ عمر کو دوبارہ اس کا قرض ادا کرے گا، لہٰذا جو زید کو دیا وہ سارا ریگاں چلا گیا۔ ویرجع بہ علی الوکیل، وہ جو وکیل جھوٹا بنا تھا زید، یہ خالد اس کے پاس جائے گا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کے ساتھ بول کر وہ آپ نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیا، وہ مجھے واپس کر دو۔ ان کان باقیا فی یدہ، بشرط ہے کہ وہ اس کے پاس ہو بھی، یعنی زید کے پاس اگر ہیں تو اس سے لے گا، اگر مثلا ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود استعمال کر لیے، خود ہلاک کر دیے، تو بھی یہ بھی حکماً موجود ہیں گویا کہ، کیونکہ اس کی وہ ضمانت دے گا نا، کیوں لے کر کے، یہ دوسرے کی چیز اس نے کیوں ضائع کی، لہٰذا خالد اس سے موجود ہیں تو پھر بھی لے گا، موجود نہیں ہے اس نے خود استعمال کر دی تو اس کا بدل اس سے لے گا۔ لیکن اگر زید سے آگے چوری ہو گئی یا ہلاک ہو گئے تو پھر یہ خالد اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم دو، کیوں؟ اس لیے کہ خالد نے خود تصدیق کر کے دی ہے نا، زید نے اس کو مجبور تو نہیں کیا تھا، بلکہ خالد نے خود تصدیق کیا کہ اچھا واقعی آپ عمر کے وکیل ہو، تب دیے ہیں، لہٰذا اس صورت میں پھر اگر بغیر تعدی کے ضائع ہو گئے ہیں زید سے تو پھر یہ خالد اس سے دوبارہ کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ وَإِنْ قَالَ، اچھا اسی کے برعکس ایک مسئلہ آئے گا، صورت یہی رہے گی لیکن حکم بدل جائے گا، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ آ کر آپ کو کہتا ہے کہ میں مطلب اسی عمر اور خالد اور زید کے اندر دیں کہ زید آ کر کہتا ہے خالد کو کہ آپ کے پاس عمر کی امانت رکھی ہوئی ہے، موبائل ہے کچھ بھی ہے آپ کے پاس وہ امانت رکھی ہوئی ہے، وہ امانت آپ مجھے دے دیں کیونکہ مجھے عمر نے بھیجا ہے کہ آپ خالد سے جا کر میری موبائل جو امانت اس کے پاس رکھی تھی وہ لے کر آ جاؤ۔ تو یہاں پر تصدیق بھی کر لیتا ہے خالد کہ اچھا واقعی آپ عمر کے وکیل ہو، تو کہتے ہیں کہ اس تصدیق کے باوجود بھی پھر بھی عمر کو یہ خالد کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ وہ زید کو موبائل حوالے کرے۔ دیکھیں وَإِنْ قَالَ اِنِّي وَكِيلٌ، اگر آ کر زید کہتا ہے کہ انی وکیل، میں وکیل ہوں عمر کی طرف سے، بقبض الودیعۃ، اس کی جو امانت ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کا، فصدقہ المودع، مودع یعنی خالد اس کی تصدیق بھی کر لیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میرے پاس امانت رکھی ہوئی اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اس کے وکیل ہو، لم یؤمر بالتسلیم الیہ، لیکن یہاں پر امانت وہ مودع کو کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حوالے کرے وکیل کی طرف۔ تو کیا فرق ہوا کہ اوپر دین کے اندر اگر تصدیق کرتا ہے تو حکم دیا جاتا ہے کہ دین حوالے کرے، لیکن یہاں پہ تصدیق کرنے سے نہیں دیا جاتا، فرق کیا ہے؟ تو فرق واضح ہے کہ اوپر جو دین کا اس نے دیتے وقت تصدیق کی ہے وکیل کی کہ اچھا تم اس کے وکیل ہو یہ لے لو، تو گویا کہ اپنے لیے اس نے اپنے جو مال تھا، جو ظاہر ہے کہ قرضہ تو بیعین ہی، وہ عمر والے پیسے تو نہیں دیے جاتے بلکہ وہ تو اس نے استعمال کر لیے تھے، کوئی اور اپنے جیب سے اپنے پیسے دے رہا ہوتا، تو گویا کہ اپنے پیسوں پر اقرار ہے، اپنے نفس پر اقرار ہے کہ واقعی یہ بندہ اس کا وکیل ہے، تو اس کو دینے کی اجازت ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اپنا مال ہے دے دو، نہیں اگر ہوا تو پھر بعد میں دوبارہ دینا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر چونکہ جو امانت رکھی ہوئی ہے وہ امانت کسی اور کی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے، لہٰذا اگر یہاں پہ یہ تصدیق کرے گا بھی، اقرار کرے گا بھی کہ اچھا یہ آپ وکیل ہو، تو یہ دوسرے کے مال پر اقرار ہوا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کتاب الاقرار میں ہم نے پڑھا ہے کہ المرء یؤخذ باقرارہ، وہ اپنے نفس کے اوپر تو اس کا اقرار لاگو ہوتا ہے لیکن دوسرے کسی کے اوپر اس کا اقرار لاگو نہیں ہوتا، نہ دوسرے کے مال پر ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر امانت کسی اور کی ہے، اگر یہ تصدیق بھی کرے پھر بھی وکیل کو یہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ بات آپ یہاں پہ امید ہے کہ سمجھ چکے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ کتاب الوکالت کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم باقاعدہ کتاب الکفالہ کو شروع کریں گے، اور کفالہ، حوالہ، وکالہ یہ تینوں ایک جیسی چیزیں ہیں، تبرعات ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کی طرف سے گویا کہ تعاون کیا جاتا ہے دوسرے کے ساتھ، وکالت میں بھی ایک بندہ دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کفالت کے اندر بھی، حوالت کے اندر بھی، اس لیے ان تینوں کو ایک ساتھ یہاں پہ ایک باہمی جو تعاون ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔